السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے کہ شیطان کب بھاگتا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا سو وہ تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ شیطان اس وقت بھاگتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے۔ جو شخص 100 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ پورا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور ہر تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے شیطان اس وقت بھاگتا ہے۔ مسنون اذکار کرنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس طرح جو چیزیں شیطان کو دور کر دیتی ہیں ان میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں۔ صبح شام کے اذکار اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی ہیں جو آپ نے مانگنی ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن آپ نے دعا مانگی تھی اور وہاں آپ کے لیے آسانی ہو گئی، آپ بچ گئے۔ مصیبت لکھی تھی لیکن اس دعا نے جھگڑا کیا اور دعائیں جیت گئیں۔ صبح شام کے اذکار دراصل سیفٹی بیلٹس ہیں، آپ کو انہیں باندھنا ہی باندھنا ہے۔ جیسے آپ گاڑی میں ہوں تو آپ کو سیفٹی بیلٹ باندھنا ہی ہوتا ہے، یہ ایک پریکاشن ہے ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دن میں کوئی شر لکھا ہو لیکن آپ اپنی سیفٹی بیلٹس لیتے ہیں، یہی کام اذکار کرتے ہیں، اس لیے اپنے صبح شام کے اذکار ضرور کیا کریں۔ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے،
اور اپنے رب پر ہی ہم نے توکل کیا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہی جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے: میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعائیں اور دیگر تمام دعائیں شامل ہیں جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ، کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا: اللہم انی اسألک من فضلک۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اور دیگر تمام دعائیں شامل ہیں جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں، مثلاً سوتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا۔ آیت الکرسی رات کو پڑھی جائے تو صبح تک حفاظت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے نماز، روزہ، تسبیح اور ذکر انسان کو شیطان کے داؤ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔